بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مثنوی شریف کی پہلی حکایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس میں مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک خوبصورت عنوان باندھا ہے، جس میں انہوں نے بطور خاص بانسری کا ذکر کیا۔ بیسک مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جس مثنوی شریف کو یہاں پہ ذکر کیا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کے شیخ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جو آپ کے سینے میں وہ چنگاری لگائی، تو اس سے آپ کے سینے کے اندر وہ نور، وہ روشنی، وہ عشق، وہ محبت، وہ ذوق، وہ شوق ایسا اٹھا کہ اسی کے ذریعے آپ نے اپنے مالک و مولا تک اور اپنے خالق و مالک تک رسائی حاصل کی۔ تو جب یہ نور آگے بڑھا اور یہ روشنی آگے پھیلی، تو آپ کے ایک مرید خاص جنہوں نے آپ کی صحبت، آپ کی معیت اور آپ کی رفاقت کو حاصل کیا اور آپ کی صحبت کو پایا، شیخ حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ان سے مانوسیت بہت زیادہ ہو گئی، اور اس مانوسیت کے نتیجے میں آپ ہر وقت ان کو اپنی تربیت میں اور اپنی معیت میں رکھتے ہیں۔ کچھ یوں ہوا کہ ان کے کچھ مسائل کی وجہ سے وہ کچھ دن آپ سے الگ ہو گئے، تو مثنوی کے درمیان جو گیپ آیا اس کو بھی آپ ایک شعر کے اندر ذکر فرماتے ہیں۔ مدت ای مثنوی تاخیر شد، مہلت باعث تا خون شیر شد، کہ کچھ دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے یہ مثنوی جو ہے یہ تاخیر کا شکار رہی، اور کچھ وقت اب چاہیے تاکہ جو خون ہے وہ دودھ میں بدل جائے۔ اور آپ نے یہ بھی بیسک ایک استعارہ استعمال کیا ہے اور ایک تمثیل کے ساتھ اسے ذکر کیا ہے، کیونکہ جانور کے گائے ہے یا بھینس ہے یا بکری ہے، جو خون آتا ہے وہ بیسک خون کے درمیان سے اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعے اس کو خون سے دودھ میں بدلا ہے۔ چون ضیاء الحق حسام الدین انا، باز گردانید ز اوج آسماں، جب ضیاء الحق حسام الدین نے آسمان کی بلندی سے اس باغ کو موڑا، تو پھر مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مثنوی کو لکھا اور اس کو آپ نے رقم فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں بشنو از نئے چوں حکایت می کند، وز جدائی ہا شکایت می کند، فرمایا بانسری سے سن کیا بیان کرتی ہے اور جدائیوں کی شکایت کیسے کرتی ہے۔ یہ انشاءاللہ اس کے اینڈ پہ عرض کریں گے کہ بانسری کیا ہے، اس کی شکایت کیا ہے، اور اس کو پھونکنے والا کون ہے۔ ذرا اس کو آپ دیکھ لیں، جس سے بندے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کہاں سے آیا ہے، کیا کرنے آیا ہے، اور اس نے کیا کرنا ہے، یہ کہاں سے جدا ہو کے آیا ہے۔ اس کی پوری ایک ڈیٹیل ہے جو مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کی۔ کز نیستاں تمرا ببرید اند، از نفرم مرد و زن نالید اند،
فرماتے ہیں کہ جب مجھے اس جڑ سے اور اس تنے سے جدا کیا اور کاٹا تو میرے اندر سے ایسی آواز نکلی جس نے مرد کیا، عورتیں کیا، بچے کیا، بوڑھے کیا، سب کو رلا دیا، سب کو رلا دیا۔ سینہ خواہم شرح شراز فراق، تاب گویم شرح درد اشتیاق۔ فرماتے ہیں کہ بانسری یہ کہہ رہی ہے کہ میرا سینہ جدائی کی وجہ سے، میں اپنے اصل سے جدا ہو کے آئی ہوں، جدائی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے اور پارا پارا ہو گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ تاکہ میں عشق کے درد کی تفصیل سنا سکوں، اور اہل درد ہی جانتے ہیں کہ عشق کیا ہوتا ہے۔ عام آدمی کو کیا پتا کہ عشق کی تپش، اس کی حدت، اس کی شدت اور اس کی گرمی کیا ہوتی ہے۔ ہر کسے کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش۔ فرمایا جو کوئی بھی اپنی اصل سے جدا ہوتا ہے وہ پھر زمانہ بھر میں اپنے اس اصل کو تلاش کرتا ہے کہ میری اصل کیا ہے۔ من بہر جمعیت نالاں شدم، جفت خوش حالاں بد حالاں شدم۔ میں ہر مجمع میں روئی، ہر ایک کے پاس جا کر میں نے آہو زاری کی۔ کچھ ایسے تھے جو خوشحال تھے اور کچھ ایسے تھے جو خوشحال نہیں، بدحال تھے، سب کے پاس میں جا کے روئی۔ ہر کسے از ظن خود شد یار من، وز درون من نہ جست اسرار من۔ ہر ایک اپنے خیال کے مطابق میرا یار بنا رہا۔ کسی نے کہا میں اسے پھونکوں تو اس سے کیسی سر نکلتی ہے، اس سے تال کیا نکلتا ہے، اس سے آواز کیا نکلتی ہے، اس سے آواز کیسی نکلتی ہے۔ کوئی کسی نظریے سے، کوئی کسی نقطہ نظر سے میرے یار بنا اور میرے قریب ہوا۔ وز درون من نہ جست اسرار من، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے اندر اسرار کیا ہیں، وہ تو کسی نے لیا ہی نہیں۔ کوئی ساز پہ مست رہا، کوئی سر پہ مست رہا، کوئی آواز پہ مست رہا، میری حقیقت اور میرے اسرار کو کسی نے نہ پایا۔ سر من از نالائے من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست۔ کہا میرے راز میری آواز سے دور نہیں اور میرے نالے سے دور نہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے، آنکھ اور کان کے لیے وہ نور نہیں ہے۔ کیا اور کیسا؟ فرمایا تن ز جاں و جاں ز تن مستور نیست، لیک کسرا دید جاں دستور نیست۔ تن روح سے اور روح تن سے، تن جان سے اور جان تن سے دور نہیں، لیکن کسی کے پاس ایسا دستور نہیں ہے کہ وہ روح کی پرواز کو دیکھ سکے اور روح کے اس وجود کو دیکھ سکے۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اب یہ بانسری کہہ رہی ہے کہ جو تن یعنی میرا یہ وجود ہے، اس کے اندر جو روح ہے ہر کسی کو تو نظر نہیں آتی، ہر کوئی تو نہیں دیکھ سکتا کہ میرے اندر اسرار و رموز کیا ہیں اور میں اپنے اندر کیا حقائق لیے بیٹھی ہوں۔ آتش است این بانگ نائے نیست باد، ہر کے این آتش نہ دارد نیست باد۔ کہا بانسری کی یہ آواز آگ ہے، ہوا نہیں، اس کے اندر سوز اور گداز کے اعتبار سے آگ ہے، لیکن جس میں یہ آگ نہ ہو تو حقیقت بتا رہے ہیں اگر اس میں روح نہیں، اسرار و رموز نہیں، تو فرمایا اسے زندہ رہنے کا حق کی حاصل نہیں، وہ نیست و نابود ہے، وہ ختم ہو جانے والا ہے۔ آتش عشق است کا اندر نئے فتاد، جوشش عشق است کا اندر میں فتاد۔ فرمایا عشق کی آگ ہے جو بانسری میں لگی ہوئی ہے، اور عشق کا جوش ہے جو شراب میں آیا ہوا ہے اور لوگوں کو مست کیے ہوئے ہے۔ یہ بانسری کی آواز جو لوگوں کو مست کرتی ہے وہ اصل آتش عشق کی وجہ سے ہے، آتش عشق کی وجہ سے ہے۔ ہم چو نئے زہرے و تریاکے کے دید، ہم چو نئے دم ساز و مشتاقے کے دید۔ بانسری جیسا زہر اور تریاک کس نے دیکھا ہے، اور بانسری جیسا ساتھی اور عاشق کس نے دیکھا ہے
کہ جس کے عشق کے سوز اور گداز کی وجہ سے زمانہ بیتاب و بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے یا اپنے کان ادھر دھرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ نئے حدیث راہ پر خوں می کند، قصہ ہوئے عشق مجنوں می کند۔ بانسری خطرناک راستہ کی بات کرتی ہے اور مجنوں کے عشق کے قصے بیان کرتی ہے۔ مجنوں کیا ہے اور لیلا کیا ہے، یہ بھی ایک استعارہ کے طور پر یہاں پر۔ اور مزے کی بات دیکھیں، یہ جو صوفیاء کرام ہوتے ہیں ان کا ایک وصف ہے کہ یہ مجاز کو حقیقت میں اس قدر پرو دیتے ہیں کہ جو حقیقت کا متلاشی ہوتا ہے وہ اس راز کو پا رہا ہوتا ہے، اور جو متلاشی نہیں ہوتا وہ اس سے دور بھاگ رہا ہوتا ہے کہ یہ لیلا مجنوں کا قصہ کیا اور بانسری اور اس کی آواز کا قصہ کیا۔ تو وہ حقیقت کو پردے میں لپیٹ کے صاحب راز کے سینے میں منتقل کر دیتے ہیں، صاحب راز کے سینے میں اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور منتقل کرتے ہیں۔ دو دہاں داریم گویا ہم چنے، یک دہاں پنہاں است در لبہائے وے۔ دو، جس طرح بانسری دو منہ رکھتی ہے، ایک طرف سے پھونکا جاتا ہے اور دوسری طرف سے بھی اس کا سوراخ ہوتا ہے اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں۔ تو بانسری کی طرح گویا ہم دو منہ رکھتے ہیں، ایک منہ باہر ہے اور دوسرا منہ یار کے لبوں میں چھپا ہوا ہے اور پوشیدہ ہے، جس کی وجہ سے اور جس کے وجود میں یہ سوز پیدا ہوتا ہے اپنی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ یہ سوز اس بجانے والے کے سبب پیدا ہوتا ہے جو اس بانسری کو بجا رہا ہوتا ہے، ورنہ بانسری تو لکڑی کی ہے، کیا بجے گی، کیا آواز نکلے گی، کیا ساز بجے گا، کیا اس سے کچھ نکلے گا، یہ نہیں کر سکتا۔ یہ بجانے والے کا کمال ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یک دہاں نالاں شدہ سوئے شما، ہائے ہوئے در فگندہ در سما۔ ایک منہ روتا ہوا تمہاری جانب جس نے آسمان کے اندر شور و غل مچا رکھا ہے۔ لیک داند ہر کے اورا منظرست، کہیں فغانے این سرے ہم زاں سرست۔ لیکن جسے آنکھ میسر ہے وہ جانتا ہے کہ اس سرے کی آہ و فریاد اس ہی کی جانب سے ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں۔ اور اس کی شرح اگلے شعر میں مولانا روم صاحب فرما رہے ہیں، دم دمائی نائے از دم ہائے اوست، ہائے ہوئے روح از ہی ہائے اوست۔ کہا یہ جو بانسری کے اندر آواز ہے یہ تو اسی کے دم کی وجہ سے ہے اور اسی کی پھونک کی وجہ سے ہے، اور یہ جہان میں جو شور و غل ہے اس کے روح کے ڈالنے کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ روح ڈالے ہی نہیں تو یہ میت کی میت پڑی رہے۔ اور بعض تو کہتے ہیں نا کہ جی جمادات کے اندر روح نہیں ہوتی۔ مولانا روم صاحب آگے چل کے اس کا بھی ایک جواب دیتے ہیں کہ پھر یہ چنگاری کیسے نکلتی ہے، لوہے سے آگ کیسے نکلتی ہے۔ تو گویا ان کے نزدیک ان کے اندر بھی ایک روح ہے، اگرچہ وہ روح نباتاتی کیوں نہیں، جماداتی کیوں نہیں، لیکن ان کے اندر روح ہے۔ تو جہان کے اندر یہ جو زیبائش ہے، رنگینی ہے، حسن ہے اور خوبصورتی ہے، یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ یہ اسی کے دم اور اسی کے کرم سے ہے۔ محرم ای ہوش جز بے ہوش نیست، مر زباں را مشتری چوں گوش نیست۔ فرمایا اس ہوش کا محرم کوئی بے ہوش ہی ہو سکتا ہے، اور جو ہوش رکھتا ہے وہ اس حقیقت کا شناسہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ زبان کا خریدار کان جیسا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ گر نبود نالائے نیرا سمر، نئے جہاں را پر نہ کر دے از شکر۔ در غم ما روز ہا بے گاہ شد، روز ہا با سوز با ہمراہ شد۔ کہا بانسری کی فریاد کا اگر کوئی نتیجہ نہ ہوتا تو بانسری دنیا کو اپنی شکر سے کیسے بھرتی اور لوگ اس کی جانب متوجہ کیسے ہوتے۔ پھر پورا ایک یہاں پہ مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تسلسل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بادائے در جوشش گدائے جوش ماس، چرخ در گردش اسیر ہوش ماس۔ فرمایا شراب کے اندر جو جوش ہے وہ ہماری وجہ سے ہے،
اور اس کے اندر جو مستی ہے وہ ہماری وجہ سے ہے۔ اور آسمان میں جو گردش ہے یہ آسمان فی الحقیقت ہمارے ہوش کا قیدی ہے، اس لیے ہمارا طواف کرتا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں بعد از ما مست شد نئے ما ازو، شراب ہماری وجہ سے مست ہے، نہ کہ ہم شراب کی وجہ سے مست ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ شراب کے اندر مستی ہے، اور یہ شراب کسی کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ یہ جو حرام شراب ہے، نہیں، یہ شراب کی مستی اس ازل کی مستی کو کہہ رہے ہیں۔ اور مست کیوں ہے؟ کہ ہمیں بنا کے اس نے کن تو کنزن مخفین، کہ اس کے انوار و تجلیات تو مخفی تھے۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِأُعْرَفَ، اس نے محبت کا اظہار کیا کہ مجھے کوئی دیکھے، تو وہ ہماری وجہ سے آشکارا ہوا، اور اس نے اپنے انوار و تجلیات کو اس کائنات کے اوپر منکشف فرمایا اور صفات کا ظہور فرمایا۔ تو انسان کی وجہ سے یہ سارا ہوا، اور اس پر احادیث قدسیہ بھی شاہد ہیں۔ اے محبوب، اگر آپ کو نہ بناتا تو آسمان کو نہ بناتا، دنیا کو نہ بناتا، جنت کو نہ بناتا، دوزخ کو نہ بناتا۔ یہ سارے واقعات موجود ہیں۔ فرمایا قالب از ما ہست شد نئے ما ازو، یہ جسم ہماری وجہ سے پیدا ہوا ہے، نہ کہ ہم اس جسم کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی روح کے ظہور کے لیے جسم کو بنایا گیا ہے، نہ کہ جسم کے ظہور کے لیے روح کو بنایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بر سمائے راست ہر کس چیر نیست، سچی بات یہ ہے کہ ہر شخص اس پر قادر نہیں ہے۔ تو میں ہر مرغ کے انجیر نیست، اور انجیر ہر پرندے کی خوراک بھی نہیں بن سکتا۔ ہر پرندہ اس کی خوراک انجیر نہیں ہوتی، یعنی حقیقت سے وہ شناسا نہیں ہوتا۔ بند بغسل باش آزاد ہے پسر، چند باشی بند سیموں بند زر، کہا اس قید کو توڑ اور اپنے ظاہر اور اس ظاہری وجود اور اس ناسوتی وجود کو کراس کر کے اپنی روح کو اجاگر کر، اس قید کو توڑ دے اور اس پنجرے سے اپنے آپ کو آزاد کر لے۔ بند بغسل باش آزاد ہے پسر، آزاد ہو جائے میرے بیٹے۔ چند باشی بند سیموں بند زر، تو یہ سونے اور چاندی کا قیدی کیوں بنا پھرا ہے؟ تو سونے اور چاندی کا اور ادھر اور ادھر کا اور یہ اور وہ کا، ان چکروں میں کیوں پھنسا ہوا ہے؟ ہر کرا جامہ ز عشق چاک شد، اوز حرص و عیب کلی پاک شد۔ فرمایا جس کا جامہ عشق کی وجہ سے چاک ہو جاتا ہے، وہ ہر حرص سے، عیب سے، نقص سے کلی طور پر پاک ہو جاتا ہے۔ تو اب مولانا روم صاحب اس کو بیسک آزاد کرنا چاہ رہے ہیں، اور بانسری کی آواز کو، یعنی روح کی آواز کو تن تک پہنچا رہے ہیں، اور اس تن سے آزاد ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس کا طریق کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ سوز ہے، وہ عشق ہے، وہ محبت ہے، اور وہ ذوق اور شوق ہے، جس کے لیے اقبال بھی کہتے ہیں ذوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرے قیام بھی حجاب میرے سجود بھی حجاب۔ فرماتے ہیں شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، کہا خوش رہے ہمارے اچھے جنون والے عشق، اچھے ذوق والے عشق، اور اے عشق جتنی بھی امراض ہیں ان تمام کا علاج تیرے پاس ہے، تو حکیم حاذق ہے، تو حکیم حاذق ہے، طبیب ماہر ہے، کہ تو جب آتا ہے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، تمام بیماریاں ٹل جاتی ہیں، اور ایک یار کی جانب اور ایک مالک کی جانب بندے کا رخ ہو جاتا ہے۔ جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوہ در رقص آمد و چالاک شد۔ کہا یہ جو جسم ہے یہ خاک تھی، اور اس کے اندر جب عشق کی چنگاری لگی تو یہ آسمان پہ پہنچ گیا۔ حالانکہ یہ خاک تھا، اور خاک خاک کی جانب آتی ہے،
یعنی جس میں کثافت ہوتی ہے وہ کثیف کی طرف آتی ہے. آپ مٹی کو اٹھا کے پھینکیں وہ نیچے آئے گی, مٹی کو اچھالیں نا وہ نیچے آئے گی. تو خاک خاک کی طرف آتی ہے. لیکن مولانا روم صاحب فرماتے ہیں معراج کی رات یہ ظہری وجود جو بشری تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا, لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے ذوق نے اس جسم کو افلاق تک پہنچا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے, باقی انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق اور رشتہ ناتا ہے جو انہیں وہاں پہنچا رہا ہے. کوہ در رقص آمد و چالاک شد, پہاڑ ناچنے لگا اور چالاک ہو گیا, ہوشیار ہو گیا. پھر اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں سر پنہا است اندر زیر و بم, یہ زیر و بم کے نیچے راز چھپا ہوا ہے. فاش اگر گویم جہاں برہم زنم, کہ یہ جو راز ہے اگر اس کو فاش کر دیا جائے تو جہان درم برم ہو جائے, یہ لرز جائے اور یہ کانپ اٹھے. ہر کے او از ہم زبان شد جدا, بے نوا شد گرچہ دارد صد نوا. جو شخص اپنے دوست سے جدا ہو جاتا ہے فرماتے ہیں وہ بے سہارا ہوتا ہے اگرچہ 100 سہارے ہی کیوں نہ رکھتا ہو, اگرچہ 100 سہارے ہی کیوں نہ رکھتا ہو. چون باشد عشق را پروائے او چو مرغے مانے دے بے پر وائے او. جب عشق کو اس کی پرواہ نہ ہو تو وہ بغیر پروں کے پرندہ ہے, اس پر وائے او افسوس ہے جس پرندے کے پر نہ ہوں, پر کٹے ہوئے ہوں, گویا کہ وہ پرواز نہیں کر سکتا. من چے گویم ہوش دارم پیش و پس, چون باشد نور یارم ہم نفس. میں کیا کہوں کہ میں آگے اور پیچھے کا ہوش رکھتا ہوں, ادھر ادھر کی جانتا ہوں, دائیں بائیں کی جانتا ہوں, نہیں. چون باشد نور یارم ہم نفس, جب میرا یار میرے ساتھ ہی نہیں اور اس کا نور میرا رہنما ہی نہیں تو میں کیا کہوں کہ میں ہر چیز کی خبر رکھتا ہوں. کہا کچھ بھی خبر نہیں رکھتا. نور او در یمن و یسرو تحت و فوق, بر سرو بر گردنم چوں تاج توق. کہا اس کا نور دائیں بھی بائیں بھی اوپر بھی نیچے بھی آگے بھی پیچھے بھی, اور میرے سر پر اور میری گردن پر, سر پر تاج کی طرح اور گردن میں توق کی طرح, میں تو اسی کا ہوں اور اسی کی فرما برداری میں ہوں. لیکن اس تک پہنچنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ آئینہ کز زنگ و آلائش جداس, پرشوا نور خورشید خداس. کہا وہ آئینہ جو زنگ اور میل سے دور ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو آفتاب کی شعاؤں سے بھرا ہوا دیکھتا ہے. یعنی آفتاب کی شعاع پڑتی ہے تو اس سے ایک روشنی اور ایک نور پھوٹتا ہے. کہا اگر اس نور کو پانا چاہتا ہے تو تجھے کیا کرنا چاہیے؟ رو تو زنگار از رخ او پاک کن, بعد ازاں آ نور را ادراک کن. جا اور پہلے اس آئینے سے اور اس رخ سے اس زنگ کو اور اس خاک کو دور کر, اس کے بعد تجھے اس آئینے میں وہ نور حقیقت نظر آئے گا. اور وہ آئینہ کیا ہے؟ وہ آئینہ انسان کا دل ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ صحیح ہے تو پورا وجود ٹھیک ہے, اگر یہ خراب ہے تو پورا وجود خراب ہے. اور وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب. صحیح مسلم ہے, کتاب المساقات کی روایت, کہ وہ خبردار دل ہے, اگر دل درست ہو جائے تو پورا وجود درست ہو جاتا ہے. اب مولانا روم صاحب اینڈ کی طرف لاتے ہوئے ایک حقیقت بیان کرتے ہیں. این حقیقت را شنو از گوش دل. کہا اس حقیقت کو صرف لفظ نہ سمجھنا, صرف قصہ نہ سمجھنا اور حکایت نہ سمجھنا, یہ جو بانسری بتا رہی ہے اور اس حقیقت سے پردہ اٹھا رہی ہے. تابروں آئی بکلی ذئاب و گل, تاکہ تو پانی اور مٹی سے نکل سکے. یہ مادی وجود جو ہے نا, یہ پانی اور مٹی کا, آگ ہوا پانی مٹی کا,
یہ بنا ہوا ہے، اربع عناصر کا ہے، اس کو کراس کر، کہا پہلے دل سے اس حقیقت کو سن اور اس کے بعد تو پانی تا بروں آئی بکلی ذئاب و گل، تاکہ تو کلی طور پر پانی اور مٹی سے باہر نکل سکے۔ فہم گر دارید جان را ارا دہید بعد ازاں از شوق پا در راہ نہید، کہا اگر سمجھ رکھتے ہو تو پھر بدن کو نہیں، روح کے لیے راستہ بناؤ، جسم کے لیے نہیں، روح کے لیے راستہ بناؤ، اور اس کے بعد شوق، ذوق، محبت، عشق کے راستے پہ چلو، تن کو الگ کر دو اور روح کو بیدار کر لو، دل کو زندہ کر لو، اور پھر اس جانب متوجہ ہو جاؤ۔ اب خلاصہ کلام کیا نکلا؟ جو نئے ہے، جو بانسری ہے، یہ روح ہے، اور جو پھونکنے والا ہے وہ مرشد کامل ہے، اور جو اس کی آواز ہے وہ عشق کی صدا ہے، جو ہر ایک کو بلا رہی ہے کہ اپنے خالق و مالک تک پہنچو، اپنے مالک و مولا تک پہنچو، اپنے پروردگار کو، چونکہ روح عالم ارواح سے آئی ہے، عالم لاہوت سے آئی ہے، اور یہاں پہ آ کے جب اسے پتہ چلا کہ میں اپنے اس مرکز سے جدا ہوئی ہوں، جیسے یہ لکڑی کی بانسری جو بج رہی ہے یہ استعارہ ہے، یہاں تمثیل کے طور پر اسے ذکر کیا گیا کہ اس حقیقت تک پہنچنا ہے تو پھر کسی ایسے مرد کامل کو تلاش کر جو اس کے اندر روح پھونکے، جو اس کے اندر سانس پھونکے، جس کے نتیجے میں اس کی جو عشق کی حدت ہے یا اس کے عشق کی حرارت ہے وہ پروان چڑھے گی، اور جب وہ چڑھے گی تو اس کا راستہ زمین کی طرف نہیں بلکہ آسمان کی طرف ہے، جس طرف سے یہ آئی تھی یہ اسی طرف پرواز کر کے جائے گی۔ تو یہاں مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ طالب کو بانسری کی مثل قرار دیتے اور مرشد کو بانسری کو پھونکنے والے کی مثل قرار دیتے ہیں، اور عشق کے نتیجے میں جو وجدان ہے وہ قرب خداوندی ہے، کہ قرب خداوندی تک پہنچنا ہے تو کسی مرشد کامل کی صحبت اختیار کر، وہ تیرے اندر ایک نئی روح پھونکے گا، نئی روح پھونکے گا، جس کے نتیجے میں تیرے باطن کی آنکھ کھلے گی اور اسی کائنات میں تجھے اپنے مالک و مولا کے جلوے نصیب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں مرشد کامل کی صحبت، معیت اور رفاقت اختیار کرنے کی توفیق دے، جس سے انسان کا دل زندہ ہو، روح بیدار ہو، اور تعلق باللہ اور تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔